ایک بار کی بات ہے، ایک بڑا شہر تھا جس کا نام نورآباد تھا۔ اس شہر کی گلیوں میں صبح صبح ہمیشہ روشنی اور ہوا کا ایک عجیب سا اطمینان ہوتا تھا۔ لوگ اپنی زندگی کی دوڑ میں مصروف ہوتے، مزدور اپنے کام پر جاتے اور دکاندار اپنی دکانیں کھولنے کی تیاری کرتے۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا، حبیب۔ حبیب صرف 12 سال کا تھا، لیکن ذمہ داریوں کا بوجھ اس کی عمر سے زیادہ تھا۔ ہر صبح وہ صبح کی اذان سے پہلے اٹھتا، منہ دھوتا، ایک پرانی سی ٹوپی پہنتا اور اخباروں کا گٹھا اٹھا کر گلیوں میں نکل جاتا۔ لوگ اسے اخبار والا بچہ کہتے تھے۔ کچھ لوگ اس کا نام جانتے تھے اور کچھ صرف اس کی منہ پر چمکتی مسکراہٹ کو یاد رکھتے تھے۔ حبیب کی ماں بیمار رہتی تھیں، کمزور تھیں، اس لیے کام نہیں کر سکتی تھیں۔ باپ کچھ سال پہلے دنیا سے چلا گیا تھا۔ گھر صرف ماں اور بیٹا تھے۔ حبیب اخبار بانٹ کر جتنا پیسے کماتا، اسی سے گھر کا گزارا ہوتا۔ کبھی کبھی پیسے کم بھی ہو جاتے، لیکن حبیب کبھی کسی سے مانگتا نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا، ماں، اللہ نے ہمیشہ سچائی لوگوں کا ساتھ دیا ہے، ہم محنت کریں، اللہ ضرور عزت دے گا۔ ماں ہمیشہ دعا دیتی، میرا بیٹا ہمیشہ سچ بولے، اس میں برکت ہے۔ ایک دن صبح کی ہوا کچھ زیادہ ٹھنڈی تھی۔ حبیب نے اپنی پرانی سویٹر پہنی اور اخبار کا بنڈل اٹھایا۔ آج اسے زیادہ جلدی نکلنا تھا کیونکہ جمعہ کا دن تھا اور اخبار زیادہ بکتے تھے۔ وہ مسجد کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ امام صاحب دروازے پر کھڑے ہیں۔ حبیب بیٹا، آج ذرا مسجد کی طرف بھی اخبار رکھتا جانا، امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حبیب نے ادب سے سر جھکا کر کہا، جی امام صاحب، ضرور۔ گلیوں میں چلتے ہوئے وہ ہر دروازے پر اخبار رکھتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک مہنگی گاڑی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک شوق سے پہنی ہوئی کوٹ والا آدمی نکل کر بولا، ارے لڑکا، ادھر اخبار دو۔ حبیب نے اخبار فوراً پیش کر دیا۔ جیسے ہی حبیب نے اخبار دیا، اس آدمی کے ہاتھ سے ایک چمکتی ہوئی والیٹ زمین پر گر گیا۔ والیٹ موٹا سا تھا اور زمین پر گرنے کی آواز بھی ہوئی۔ حبیب نے فوراً والیٹ اٹھایا اور آواز دی، سر، آپ کا والیٹ گر گیا ہے۔ آدمی نے پلٹ کر دیکھا، والیٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور حیران ہو کر بولا، تم نے چوری نہیں کی؟ حبیب نے معصومیت سے کہا، سر، چوری سے برکت نہیں ہوتی۔ آدمی نے گہری سانس لی اور بولا، بیٹا، اس شہر میں بہت کم لوگ تمہارے جیسے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حبیب۔ اچھا حبیب، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ حبیب نے سچ سچ بتا دیا، سر، ماں ہے، بیمار رہتی ہیں۔ آدمی نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور حبیب کو دینے لگا، لیکن حبیب نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سر، میں نے صرف آپ کی چیز واپس کی ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ آدمی نے حیران ہو کر کہا، اتنا سچا لڑکا ایسا بہت کم ملتا ہے۔ حبیب نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، ماں نے سکھایا ہے، سچ میں سکون ہوتا ہے۔ آدمی نے ادب سے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں پھر ملوں گا تم سے۔ حبیب وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ چلتا گیا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی بدل دے گا۔ جب وہ آخری گلی تک پہنچ کر اخبار بانٹ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے لوگ جمع ہیں۔ کسی کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ حبیب بھاگ کر وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک آنٹی رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، ہماری زیور کی پوچھ کھو گئی، اس میں ساری جمع پونجی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے، شاید کسی نے چرا لی ہو۔ حبیب نے آنٹی سے پوچھا، آنٹی، پوچھ کہاں کھوئی؟ آنٹی نے کہا، بیٹا، شاید یہیں کہیں گر گئی ہے۔ حبیب نے فوراً زمین پر نظر ڈالی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک چھوٹی سی پوچھ نظر آئی جو ایک کریٹ کے نیچے پھنسی ہوئی تھی۔ حبیب نے پوچھ اٹھائی اور فوراً آنٹی کو دے دی۔ آنٹی روتی ہوئی بولی، بیٹا، تم نے ہماری جان بچا لی، یہ سب زیور میری بیٹی کی شادی کے تھے۔ حبیب نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، آنٹی، اللہ نے مجھے مدد کرنے کا موقع دیا۔ لوگوں نے حبیب کی تعریف کی۔ کسی نے کہا، اس شہر میں اگر کوئی سچے لوگ ہیں تو یہ بچہ ان میں سے ایک ہے۔ حبیب نے آج 2 لوگوں کی کھوئی ہوئی چیزیں واپس کی تھیں، لیکن اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی نیکیاں اسے کتنی بڑی خوشی دینے والی تھیں۔ اسی رات جب وہ گھر بیٹھا، ماں کو روٹی کھلاتے ہوئے ماں نے کہا، بیٹا، تو صبح سے تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ حبیب نے پورا واقعہ سنا دیا۔ ماں نے دعا بھرے لہجے میں کہا، بیٹا، اللہ تمہارا روزگار واسطے کرے گا، سچ کی راہ پر چلنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ حبیب نے اس رات بہت سکون سے نیند کی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ماں کی حالت کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے تیار ہو کر اخباروں کا بنڈل اٹھایا۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ خاص ہونے والا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
गली में आज ज्यादा रौनक थी। लोग चल फिर रहे थे, दुकानें जल्दी खुल रही थीं और बच्चे स्कूल जा रहे थे। हबीब मुस्कुराता हुआ अखबार बांट रहा था। जिस आदमी का वॉलेट कल गिरा था, उसके दरवाजे पर हबीब ने आज भी अखबार रखा और आगे बढ़ गया। उसे ये नहीं पता था कि वो आदमी उसे खिड़की से देख रहा है। वो आदमी असल में शहर का मशहूर बिजनेसमैन शाहजेब मलिक था। बहुत अमीर लेकिन अक्लमंद और इंसाफ पसंद। कल जब हबीब ने उसका वॉलेट वापस किया था, शाहजेब को लड़का दिल से अच्छा लगा था। सुबह उसने कुछ फैसला कर लिया था। हबीब अब आखिरी गलियों की तरफ जा ही रहा था कि अचानक एक गाड़ी उसके सामने रुक गई। दूर खोला और शाहजेब मलिक खुद नीचे उतरकर बोला, हबीब बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। हबीब ने अदब से सलाम किया। जी सर। शाहजेब ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तुमने मेरा वॉलेट ईमानदारी से वापस किया। ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मदद करना चाहता हूँ। हबीब ने फौरन सर हिलाया। सर, मैं भीख नहीं लेता, मैं मेहनत करता हूँ। शाहजेब ने हंसकर कहा, बेटा, मदद और भीख में फर्क होता है। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। हबीब चुपचाप सुनता रहा। शाहजेब ने गाड़ी का डोर खोला और बोला, आओ मेरे ऑफिस चलो, वहाँ बात करता हूँ। हबीब पहले हिचकिचाया, फिर सोचा कि ये अच्छे आदमी लगते हैं। आखिर वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रुक गई। मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज। रिसेप्शनिस्ट ने अदब से कहा, सर, आपकी वेट कर रहे थे। हबीब हैरान हो गया, इतनी इज्जत उसके लिए। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही शाहजेब ने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और बोला, हबीब, मैं तुम्हें एक छोटी नौकरी देना चाहता हूँ, यहाँ ऑफिस बॉय की। सुबह स्कूल जाओ, दोपहर को यहाँ आकर 2 घंटे की ड्यूटी करो और माँ का इलाज मैं खुद करवाता हूँ। हबीब की आंखों में आंसू आ गए। उसने हमेशा ये दुआ की थी कि माँ का इलाज हो जाए, मगर उसने अपने आंसू पोंछकर कहा, सर, मैं ये जॉब तभी लूंगा जब आप मुझे ईमानदारी से रख रहे हो, तरस खाकर नहीं। शाहजेब ने घमंड के बगैर कहा, बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी को सैल्यूट करता हूँ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर भी चोरी करता पकड़ा गया तो मैंने उसे निकाल दिया। ईमानदारी ही असली क्वालिफिकेशन है। हबीब ने शुक्र अदा करते हुए जॉब कबूल कर ली। 2 हफ्ते गुजरे। हबीब अब स्कूल भी जा रहा था, ऑफिस भी, और घर का बुरा वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा था। माँ के इलाज के बाद उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। हबीब रोज सुबह अखबार बांटकर फिर स्कूल जाता, फिर दोपहर को ऑफिस। ऑफिस के लोग हबीब से बहुत खुश थे। वो वक्त पर आता, मेहनत करता और सबसे अदब से बात करता। एक दिन ऑफिस में गर्मा गर्मी हो गई। किसी ने मुख्तियाला से आने वाले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो दिए थे। हर जगह तलाश हो रही थी। मैनेजर गुस्सा होकर बोला, ये फाइल्स 5 लाख की डील से रिलेटेड थी। अगर नहीं मिली तो हमारी कंपनी का नुकसान हो जाएगा। हबीब चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि शायद फाइल किसी गलत जगह पर होगी। वो स्टोर रूम की तरफ चला गया। अंधेरा था, जमीन पर बहुत सामान गिरा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसे एक फाइल कॉर्नर में दिखाई दी। उसने फाइल उठाई और दौड़कर ऑफिस में आ गया। सर, ये फाइल मिल गई। मैनेजर ने हैरान होकर कहा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? हबीब ने सच सच बता दिया। ऑफिस के सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। शाहजेब मलिक को जब पता चला तो वो मुस्कुराकर बोला, हबीब, तुमने हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान बचाया है। उस दिन शाहजेब ने सबके सामने ऐलान किया, हबीब अब सिर्फ ऑफिस बॉय नहीं होगा, मैं इसे जूनियर असिस्टेंट बनाता हूँ और साल भर की स्कूल फीस भी मैं दूंगा। सब लोग तालियां बजाने लगे। हबीब की आंखों में फिर आंसू आ गए, इस दफा खुशी के।